ہمیں یہاں پہ رک کے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کا وجوب ہر ایک شخص پر نہیں ہوتا۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں چند شرطیں بتائی ہیں۔ اگر وہ شرطیں کسی شخص میں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر وہ شرطیں کسی شخص میں نہیں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ شرطیں بتا دیتا ہوں، اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ قربانی کرے، اور اگر نہ پائی جائے تو قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی، اور اگر وہ قربانی کرے گا تو نفلی اور مستحب قربانی ہو جائے گی، جس کا اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے انتہا اجر ملے گا۔ پہلی شرط جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائی ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، لیکن قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ پاگل شخص پر، مجنون شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی، چاہے وہ صاحب نصاب ہو، لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اگرچہ وہ اپنے گھر پر یا اس حالت سفر میں ہی صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، مقیم ہونا ضروری ہے، اپنے مقام پہ رہنا۔ پانچویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کے بقدر ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نصاب کے بقدر مال ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، مقیم نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر ان میں سے کوئی شرط پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر وہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، مقیم بھی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، تو اس پر قربانی کا کرنا قربانی کے دنوں میں واجب اور ضروری ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔